نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم وقال أيضا من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، پچھلے کئی جمعہ سے ہم لوگ ماں باپ کی جو ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت کے باب میں ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سماعت کر رہے تھے، جس میں بچہ جوان ہو جانے کے بعد ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے کہ بلوغ کے فوراً بعد ان کے ازدواجی تعلقات کا فکر ماں باپ کر لیں تاکہ بچے سماج میں بگاڑ کا ذریعہ اور سبب نہ بنے، اور بے حیائی، بے شرمی، ناچ گانے، خدا کی نافرمانیاں جو کھلم کھلا جوانی کے جذبات کو صحیح جگہ پر نہ لگانے کی وجہ سے دنیا میں رونما ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے، وہ بند ہو جائیں۔ اس لیے شریعت نے بہت سی چیزوں کے باب میں فرمایا کہ اس میں تاخیر نہ کی جائے، جیسے جنازے کے باب میں، اسی طرح بچے جوان ہو جائیں تو ان کو مناسب رشتہ مل جائے تو ان کے رشتے کے طے کرا دینے میں، اور نماز کا جب وقت ہو جائے تو اس کو بھی ادا کرنے میں تاخیر نہ کی جائے۔ آج اگر دیکھا جائے تو امت کی طرف سے یہ تینوں چیزوں کے باب میں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جنازے کو کچھ افراد کی آمد کے خاطر اور کچھ لوگوں کی جنازے میں شرکت کی وجہ سے تاخیر کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایک ساتھ پورا مجمع انتظار کیے ہوئے گھنٹوں سے کھڑا ہے اور ایک آدھ دو آدمی نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ اس دو آدمی کی وجہ سے پورے لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیثوں میں آتا ہے جس کا انتقال ہو جائے ایسے آدمی کو جلدی سے دفن کر دو، اس لیے کہ اس کی نیکی اور صلاح کی وجہ سے زمین کا ٹکڑا اس کا انتظار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اسے جلدی میرے حوالے کر دو، اس لیے کہ دنیا میں اس نے دین کے خاطر بہت پریشانیاں، مصیبتیں اور نہ معلوم کیسی کیسی الجھنوں کا سامنا کیا ہے، اب اس کو چین کی نیند سلانا ہے، میرے حوالے کر دو، میں اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کروں۔ اور اگر کوئی نافرمان تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، زمین پر اکڑ کر چلتا تھا، بغاوت کرتا تھا، خدا کے احکامات کو علانیہ طور پر توڑتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ زمین کا ٹکڑا انتظار کرتے ہوئے اپنی زبان میں یہ کہتا ہے کہ جلدی سے اس کو میرے حوالے کرو، اس لیے کہ اس نے مجھ پر رہتے ہوئے خدا کے بہت سے احکامات کو توڑے ہیں، اب ذرا میرے حوالے کرو، میں اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہوں۔ زمین کا ٹکڑا یہ کہتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں بھی تاخیر نہ کی جائے۔ بہرحال ابھی یہ وقت نہیں ہے اس کے چھیڑنے کا، لیکن چونکہ جن چیزوں میں جلدی کرنی ہے اس میں یہ بات آ گئی۔ دوسرا یہ کہ بچے جوان ہو جائیں تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ آج کل ہم لوگ اپنے اپنے حساب سے مناسب رشتوں کے انتظام میں، یہ اور بات ہے کہ کبھی کسی کی تاخیر اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے یا کسی اور خاندانی پہلو اور حکمتوں کے پیش نظر ہو جاتی ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن عامتاً ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کے نکاح کے باب میں ماں باپ کی طرف سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ مناسب رشتہ نہیں ہے۔ اچھا، مناسب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری نظر میں تم کس رشتے کو مناسب سمجھتے ہو، تو وہ لوگ دنیاوی حساب سے اس کو مناسب سمجھتے ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورت کے ساتھ 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے شادی اور نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالها،
یا تو اس کے مال کو دیکھ کے کہ بہت اچھا سسرال ہے، گاڑی بھی ملے گی، اسکوٹر بھی ملے گا، مکان بھی بنا دیں گے، اور نہ معلوم کیا کیا امیدیں رکھتے ہیں. حالانکہ لڑکی کے ماں باپ اپنے جگر کا ٹکڑا ہمارے حوالے کرتے ہیں، یہی اس کے لیے سب سے بڑا قیمتی تحفہ ہے، مگر پھر بھی سسرال کی طرف سے جہیز کے نام پر اور نہ معلوم کیسے کیسے رواج کے نام پر چیزوں کی طلب کے حساب سے مالدار رشتے کو تلاشتے ہیں. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیمالیہا ولی حسبیہا، خاندان کہ بھئی گاؤں میں بہت بڑا ان کا مقام ہے، وہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے یہاں کر لیں گے شادی تو بہت فائدہ ہوگا، تو لڑکی کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے. لیمالیہا ولی حسبیہا، اور اگر یہ نہیں تو ولی جمالیہا کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکی خوبصورتی میں گاؤں میں گویا کہ ایک مشہور ہے کہ یہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، تو ولی جمالیہا یا تو اس کے جمال کی وجہ سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی مالداری کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے حسن جمال کو دیکھتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے دینی اعتبار سے، اچھے اخلاق سکھانے کے اعتبار سے اس کی تربیت کیسے کی ہے. اگر اچھی کی ہے تو اس کی دینداری کی وجہ سے کچھ لوگ اس لڑکی کو اپنے لڑکے کے لیے پسند فرماتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چار چیزوں ہی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایک چیز سبب بنتی ہے لڑکی کو لانے کی، لیکن چوتھی جو چیز ہے اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عطا فرمائی اور کہا کہ کامیاب ہے وہ آدمی جو کسی لڑکی کو اس کی دینداری کی وجہ سے اپنے لڑکے کے نکاح میں لاتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نکاح، بھئی کسی بڑے عالم کو بلا کر ڈی جے بھی بجتا ہے اور ناچ گانے بھی ہوتے ہیں اور نہ معلوم کیسی کیسی خرافات شادیوں میں ہوتی ہے، اور گویا کہ اس کی مالداری کو دیکھ کے یا اس کے خاندان کو دیکھ کے یا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے شادی کی ہے، اور یہاں کر کتنے بھی بڑے عالم کو بلا کر دعا کرا دے، اللہ کرے قبول ہو جائیں. لیکن اس دعا کے قبول ہونے نہ ہونے کے باب میں تو شک ہے. مگر چوتھی جو چیز ہے کہ دینداری کو دیکھ کر اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے دعا دے دی ہے کہ ایسا نکاح کامیاب ہوگا، اور برسوں پہلے دعا دے دی. اب بتائیے، جس کو نبی کی دعا مل جائے، جس نکاح میں نبی کی دعا پہلے سے ریزرو ہو کر اس کے لیے رکھ دی گئی ہو، اور زمانے کا نبی اور رحمت للعالمین اور سارے پیغمبروں کا نبی اس کے لیے دعا کر کے چلا گیا ہو، ظاہری بات ہے اس کے نکاح میں کبھی رکاوٹیں نہیں ہوگی، اس کے نکاح میں کبھی تکلیفیں نہیں ہوگی، اس کے نکاح میں کبھی بے چینیاں، عداوتیں، نفرتیں نہیں ہوگی، بلکہ خاندان مل جل کر رہے گا اور خاندان اچھی طرح چلے گا. تو ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کے جوان ہو جانے کے بعد اس کے نکاح کی ہوتی ہے کہ لڑکی کی عمر ہو گئی ہے تو لڑکی قبل اس کے کہ کسی غلط کاری میں اپنی عمر کے تقاضے کی وجہ سے مبتلا ہوں، ماں باپ اس کو پہلے ہی سے جو تربیت کا نظام سمجھایا ہے اس کو ادا کرتے کرتے جب جوان ہو جائے تو اسی تربیت میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی اچھی جگہ پر کر دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس سے سماج سنبھلتا ہے، سماج میں برائیاں رکتی ہیں، سماج گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے. آج پورے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو جھگڑوں کی جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ نوجوان لوگ اپنی جوانی کے ہیجان کو اور اپنے جوانی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر گویا کہ اپنے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے جھگڑے ہوتے ہیں، سماج کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں کا سکون چھین جاتا ہے، گھر کے لوگ عزتوں کے مارے اپنے منہ کو چھپانے لگتے ہیں. یہ ساری چیزوں کی وجوہات یہی ہے کہ ان کی عمر کے ہوتے ہوئے. اور دیکھیے، میرے اور آپ کے نبی نے برسوں پہلے بلوغ کے بعد نکاح کے گویا کہ نکاح کے ہو جانے کو معتبر سمجھا، برسوں پہلے کہہ دیا تھا. ابھی ہائی کورٹ نے چکادہ دیا، بھئی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا، ابھی ہائی کورٹ نے چکادہ دیا ہے کہ بھئی مسلم لڑکی 15 سال کی عمر میں اپنا نکاح کرنا چاہیں تو، بھئی پڑھا نا آپ لوگوں نے، ان کے ارادے غلط ہیں، یہ بھی سمجھنا. انہوں نے اس قانون کو جو منظور کیا ان کے ارادے غلط ہیں، اس لیے کہ وہ میں نے جیسے الیکشن جب مسلمان مایوس ہو گئے تھے الیکشن کے بعد، اس وقت میں نے کہا تھا 52 سال کے خواب کی تعبیر کرنے کے دن آئے ہیں ان کے، جو 52 سال سے وہ لوگ خواب دیکھ رہے تھے، وہ خواب کے پورا کرنے کے دن آئے ہیں ان کے حکومت میں بیٹھنے کے بعد. اس لیے وہ آپ دیکھتے ہیں روزانہ نت نئی باتیں اسلام کے خلاف ہم سنتے چلے جا رہے ہیں. اس میں سے ایک پلان یہ بھی ہے
کہ مسلمان لڑکی کچی عمر میں عقل کی کچی ہوگی، ماں باپ دینی حساب سے اس کی تربیت میں کوتاہ ثابت ہوں گے، تو ظاہری بات ہے جس طرح بھی کوئی لڑکا اس لڑکی کو لبھانا چاہے اور اپنے جال میں پھنسانا چاہے پھنسا لے گا۔ مسلم لڑکی کچی عمر میں اگر نکاح کر لیتی ہے کسی غیر کے ساتھ تو چونکہ وہ معتبر سمجھا جائے گا، اس لیے 15 سال کی عمر میں اگر لڑکی فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کا نکاح درست سمجھا جائے گا۔ یہ پلان ان کا غلط ہے، پلان ان کا غلط ہے، جس کو کہا جاتا ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ بات تو سچی کہہ رہے ہیں لیکن اس سے مقصد ان کا برا ہے۔ لیکن بات جو ہے شریعت جو چاہتی تھی وہ یہ تھی کہ عمر کے تقاضے کی وجہ سے اس کی اگر عمر اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ شادی کے قابل بن گئی ہے تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ ماں باپ کی تاخیر کے سبب لڑکی اپنی طرف سے اپنے رشتوں کو ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے اور غلط صحبت اور غلط تعلقات کی وجہ سے دوسری جگہوں پر اپنے آپ کو چسپاں کر لیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، سماج میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اخلاقی اعتبار سے ہمارے جوان بچے اور بچیاں گر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میں بہت ایک طرف مایوسی بھی ہے کہ دشمن 24 گھنٹے اپنے باطل پر ہوتے ہوئے بہت ہی ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو گویا کہ غالب کرنے کے لیے، اور مسلمان اور مذہب اسلام سچائی پر ہوتے ہوئے، حق پر ہوتے ہوئے اپنی حقانیت کو اور احقاق حق کے خاطر اور اپنے مذہب کی سربلندی کے خاطر مسلمان کو جس طرح کوشاں ہونا چاہیے، جس طرح فکر مند ہونا چاہیے، جس طرح محنتیں اور کاوشیں اور کوششیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں مسلمان کے بدن پر جھو تک نہیں رہتی۔ نت نئی خبریں روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور ادھر کے گویا کہ واٹس ایپ پر میسج کو سینڈ کر کے اپنے آپ کو تسلی میں حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، علامہ اقبال نے بہت برسوں پہلے اس کا گویا کہ ہم لوگوں کو پیغام دے دیا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ ہماری داستانوں کو مٹایا جا رہا ہے، اتہاس میں سے مسلمانوں کے اتہاس اور تاریخ کو ختم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کو مٹایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی گویا کے شاعر کو، مسلمانوں کی تہذیب کو، مسلمانوں کی سائن اور پہچان کی جو علامتیں ہیں اس کو ختم کر کے وہ اپنی سائن اور اپنی علامتوں کو اور اپنی نشانیوں کو چسپاں کر رہے ہیں تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ صرف اور صرف ہندوؤں کا ملک ہے۔ مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو اس ملک میں 2021 تک رہنے کی اجازت، اس کے بعد میں باقی ہی نہیں رہے گا۔ باپ کا ملک ہے، باپ کا ملک ہے ان کے باپ نے ان کو وراثت میں یہ ملک دیا تھا۔ ارے اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا، سب سے پہلے توحید کا پرستار حضرت آدم ہندوستان میں پیدا ہوا، وہ بعد میں تقسیم ہو کے سراندیپ ہو گیا ہے، تو سب سے پہلا آنے والا انسان مسلمان تھا۔ اس دھرتی پر سب سے پہلے حق مسلمان ہی کا لاگو ہوتا ہے۔ یہ وراثت میں ملے ہوئے ٹکڑے اور وراثت میں ملی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، دل کی گہرائیوں سے بات کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے مذہب کی قیمت کو، ویلیو کو نہیں پہچانا، جس کے نتیجے میں آج کھلا طور پر دشمن نت نئے اسٹیٹمنٹ اور نویدن دے کر مسلمانوں کو مایوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمان ہے کہ روزانہ مایوس ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ 6 مہینے میں انہوں نے روزانہ کے پلاننگ کے بعد ایک نئی خبر کو عام کرنا شروع کیا۔ اب ذرا ہم مسلمان سوچیں بھی تو صحیح کہ ہم نے کیا پلان کیے، ہم نے کیا پلان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا، ہم اس مہینے میں 2-4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے اور کہانی کو سن کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے سیرت کے پیغام کو عام کر دیا، سیرت کے پیغام کو سنا دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ ذرا سیرت کے ہر پہلو کو پڑھیے تو صحیح، جہاں کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچتی تھی کہ فلاں جگہ پر فلاں دشمنوں نے میٹنگ کی ہے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوئی پلان کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پلان میں لگ جاتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ دشمن اس طرح کی تیاری کرتا ہے، اس کے خلاف اور اس کے اپوز میں ہمیں کام کس طرح کرنا ہے۔ اور ہمارا یقین نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے یقین سے زیادہ ہو گیا ہے کیا کہ کہیں نہ تھوان بھائی کہیں نہیں تھانے، بات صحیح ہے، کہیں نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے، بات تو صحیح ہے،
لیکن نبی کا یقین ہمارے یقین سے بہت مضبوط تھا. اس کے باوجود بھی اسباب کے طور پر جب کبھی دشمن کی طرف سے کسی چیز کی اطلاع آپ کو ملتی تھی، آپ اس کے اپوز کے لیے، اس کے خلاف کرنے کے لیے اور اس کی مخالفت کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کرتے تھے. کس طرح کون سی چیز کو اور کون سی تدبیر کو ان کی فیل کی جائے اور کس طرح ان کے پلان کو ختم کر دیا جائے. اپنے صحابہ کی مکمل تربیت کے ساتھ صحابہ سے مشورہ لے کر کوئی فیصلہ ہوتا تھا اور اسی کے مطابق کارروائیاں کی جاتی تھی. میرے دوستو، ہمارا یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین اور صحابہ کے یقین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یہ تو ہماری غفلت ہے، ہماری بزدلی ہے، ہماری دین سے عداوت اور دشمنی کا نتیجہ ہے کہ ہم یقین کے بہت اچھے پردے میں اپنی کمزوریوں کو چھپا کر اپنے آپ کو بہت یقین اور توکل والا ظاہر کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ بھی کرے ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کرتا ہے. سب کو ہی معلوم ہے، سب کو ہی معلوم ہے کہ وہی کرتا ہے، اللہ وہی ہوتا ہے جو خدا کرتا ہے. لیکن دنیا دار الاسباب ہیں، اسباب کے تحت ہمیں بھی دشمنوں کی اسکیموں کو فیل کرنے کے لیے محنتیں کرنی چاہیے. اسی لیے میں نے اسی ممبر پر بیٹھ کر حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو شروع کرنے کے پیچھے کی جو حکمتیں تھی، جو فلسفہ تھا، اس کو کھول کے رکھا تھا کہ جب انگریزوں نے اس ہندوستان کی دھرتی پر قادیانی اور احمد رضا بریلوی نام کے دو ایجنٹوں کو کھڑا کر کے اس ہندوستان کے مسلمانوں کی توحید اور ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے حساب سے مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کے عقیدے کو، مسلمانوں کے ایمان کو، مسلمانوں کے اعمال کو، مسلمانوں کے اخلاق کو بچانے کی بہت ضرورت ہے. تو انہوں نے اس قادیانیت کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے گلی گلی گم گم کر گشت کرنے والی جماعتوں کو پیدا فرمایا تاکہ مسلمان اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے یقین کی اور اپنی بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرے. اسی میں سے ایک عمل جس کی اصل حکمت مسلمان بھول چکا ہے، معاف کیجئے کسی کو برا لگے تو، جس کی اصل حکمت مسلمان بھول چکا ہے کہ مسجد وار جماعت کا جو مشورہ کیا جاتا ہے اور اس میں باقاعدہ جو اس کے آداب سکھائے اور سمجھائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مقصد یہی تھا کہ مسجد کے راستے سے مشورے کی بنیاد پر مسلمان خود ایک خلافت کا نظام قائم کرے، جس کے نتیجے میں اسلام اپنے اصل پہلو کے ساتھ، اپنے اصل غلبے کے ساتھ، اپنے اصل نظام کے ساتھ پوری دنیا پر نافذ ہو سکے. اسی لیے انہوں نے آداب وہی رکھے کہ کثرت رائے اور قلت رائے کا پابند امیر. ارے بولو نا بھائی، یہ بولا جاتا ہے نا کثرت رائے اور قلت رائے کا پابند نہیں ہے. اس جملے کو معمولی نہ سمجھیں، اس کے پیچھے اسلام کے نفاذ کی بہت بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی جمہوریت کے نظام کو، اسی لوک شاہی کے نظام کو، اسی گویا کے پرجاسत्ताक کے نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ قلت رائے اور کثرت رائے کا پابند امیر نہیں ہوتا ہے. مسلمان کا امیر تو رائے کے وزن کو دیکھتا ہے، اس کی کوالٹی کو دیکھتا ہے، اس کی اصلیت کو دیکھتا ہے، اس کی پیورٹی کو دیکھتا ہے. چاہے سب کے سب مشورہ دینے والے اپنے مشورے میں اپنی رائے دے چکے اور کسی ایک کی رائے چاہے وہ ایک ہے اور ظاہر میں نہتا آدمی لگتا ہے، لیکن امیر کو سمجھایا کہ اگر اس کی ایک رائے میں دین کا فائدہ ہے تو اس کی ایک رائے پر عمل کر لیا جائے گا. اور اس کے بعد ادب میں کیا سکھایا؟ مشورے سے پہلے مشورہ اور مشورے کے بعد تذکرہ. یہ جملے بولتے تو ہیں رسمی طور پر، اس کی حکمتوں کو ہم نہیں جانتے ہیں. یہی ہے کہ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ بھئی جو نظام سب کے سامنے کھل کر پوچھا جائے، اس سے پہلے پلاننگ کر کے یہ کیا نہ کر دیا جائے کہ اس کو بنا دیا جائے گا، اس کو بنا دیا جائے گا، اس کو بنا دیا جائے گا. اس لیے کہ پتہ نہیں مجمع میں رائے دینے والے آنے والوں میں سے کوئی خدا کا ایسا ولی بندہ ہو جس کی رائے کا وزن ہمارے مشورے کے مقابلے میں بہت اہمیت رکھتا ہو، تو اسی کے فیصلے پر عمل، اسی کی رائے پر عمل بھی کر لیا جائے گا. لیکن ابھی تو سب سسٹم الگ ہو گیا. اچھا، مشورے کے بعد میں بھولے نکالتے ہیں. امیر صاحب یار اب فیصلوں کھوٹ ہو گئے بھائی، مشورے کے بعد تذکرہ تو ہے نہیں، پھر کائے کو اب بھولے نکالنے بیٹھ گئے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟
رسموں کو اپنا لیا ہے اور حقیقت کو بھول گئے ہیں۔ میرے دوستو، اس کام کو جو شروع کیا گیا ہے اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ اسلام کی حفاظت اس کی حقیقت ہے، اسلام کو بچانا اس کی حقیقت ہے، ایمان کو بچانا اس کی حقیقت ہے، اعمال اسلام کو بچانا اس کی حقیقت ہے، اسلامی معاشرے کو بچانا اس کی حقیقت ہے، اسلامی اخلاق کو بچانا اس کی حقیقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم رسمی طور پر کر کے اپنی اولاد کو کسی کے بھی حوالے اسکولوں کے نظام سے کر دیں، جس کے نتیجے میں جب کوئی ہندوؤں کا نیا سال آ جائے تو ہیپی نیو ایئر کہہ دیں، اور جب 25ویں دسمبر آ جائے تو ہمارا بچہ یہ کہے ہیپی کرسمس ڈے۔ یہ کام اس لیے نہیں ہے میرے دوستو۔ ہیپی کرسمس ڈے جو بولا جاتا ہے، آپ کو پچھلے سال بھی بتایا تھا، وہ یہ اس کا میننگ جب نکالا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ مریم کو خدا کا بیٹا ہونا مبارک ہو۔ نعوذ باللہ، حضرت مریم کو خدا کا بیٹا یعنی کون؟ حضرت عیسیٰ، یعنی اللہ کا بیٹا اس کو کرا۔ اسی پر تو اسلام کا اور ان کا جھگڑا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ مسلمان بچہ بھی ان کو مبارکبادی دیتے ہوئے کہتے ہیں ہیپی کرسمس ڈے۔ اور ایسی اسکولوں میں ہمارے بچوں کے ایڈمیشن ہے کہ بچے کپڑے بھی اسی طرح کے پہن کے جاتے ہیں، اور اللہ جانے اس کو کیا بولتے ہیں، وہ تیار ہو کے اس دن 25ویں سانتا کلوز، وہ ہمارے بچوں کو بھی پہنایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اپنایا جاتا ہے۔ گربے کے ٹائم پہ فلاں، یہ جو تربیت اولاد کے باب میں سمجھایا وہ یہی ہے میرے دوستو۔ حفاظت کر لیں اس بات کی، ورنہ نسلوں کو ختم کرنے کا پلان ہے، اور نت نئی خبروں کو جھوٹے طور پر ہمارے سامنے پیش کر کے ہم کو مایوس کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ جیسے کہ پچھلے 10-15 دن سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو کنورٹ کیا جائے گا، اتنے لوگوں کو کیا جائے گا، اتنے لوگوں کو کنورٹ کیا جائے گا۔ پچھلے ہفتے سمجھایا کہ ان سے بھی دھوکہ ہوا تھا، آئندہ بھی کسی سے دھوکہ ہوگا، ورنہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، جلدی اپنے ایمان کا سودا، کتنا بھی گنہگار آدمی جلدی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے۔ لیکن کب نہیں کرے گا؟ جبکہ اس کو حقیقت میں ایمان سمجھایا گیا ہوگا تو ہی، ورنہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچہ مومن ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی سوچ کو غیر اسلامی بنا دیا گیا، اس کے اسلام کو غیر اسلامی بنا دیا گیا، اس کی تہذیب کو غیر اسلامی بنا دیا گیا، اس کے بات چیت کرنے کے سلیقے کو غیر اسلامی بنا دیا گیا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے اور طریقے کو غیر اسلامی بنا دیا۔ اب پھر ہم یہ سوچیں کہ میرے گھر میں تو ایمان اور اسلام محفوظ ہے، یہ ہمارا دھوکہ ہے میرے دوستو۔ دشمن کے پلاننگ کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں جاگنا پڑے گا، اپنی غفلت کی نیند کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ اخباروں میں آ گیا کہ طالبان نے 142 لڑکوں کو قتل کر دیا، تو مسلمان بھی یہ بولنے پر مجبور ہو گیا کہ آکیوا طالبان چھے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان قرآن پر نہیں ہے، ہمارا ایمان حدیث پر نہیں ہے، ہمارا ایمان سچائی پر نہیں ہے۔ ہم نے تو اخباروں پر ایمان رکھ لیا ہے، اخبار کی باتوں کو سچا سمجھ لیا ہے، اخبار کی باتوں پر یقین کرنا ہماری عادتیں بن گئی ہے۔ تو ان کی طرف سے پہنچائی جانے والی خبروں کو مسلمان بار بار جب سنتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مسلمان ظلم کے علاوہ کرتا بھی کیا ہے۔ میرے دوستو، پھر سے کھل کے کہتا ہوں، اس میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے، اس میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے۔ دنیا جہاں اپنے باطل پر ہوتے ہوئے بطلان کی محنت کرتی ہے، وہاں پر خدا کے کچھ بندے ایسے بھی موجود ہیں جو ابھی اسلامی نظام کو کائنات پر نافذ کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرتے ہیں۔ انہی کوششیں کرنے والے لوگوں میں سے طالبان ہیں، جن طالبان کی چہرے کو، جن طالبان کی تصویر کو، جن کی حقیقت کو غلط ثابت کر کے پبلک کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ مسلمان خود اس کا دشمن بن جائے تو اس کی باتوں میں نہ آئے۔ میرے دوستو، اس طرح کی غلط باتوں میں آنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ قتل کرنے والوں کی پشت کے اوپر سے ٹٹو نکلتے، ٹیٹو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ٹیٹو، شیطان کے ٹیٹو جس نے قتل کیا 6 آدمیوں نے، اس کے جب گویا کے پیچھے کی پشت کو نکالا گیا تو اس کے بدن پہ سے ٹیٹو نکلتا ہے جو شیطان کی تصویر کا ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس میں سے ایک کو چیک کرنے کے لیے، تفتیش کرنے کے لیے جب اس کے پائجامے کو اتارا گیا تو اس کی ختنہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا یہ مسلمان ہوتا ہے؟ اور مجاہد ہوتا ہے ایسا آدمی جو اپنی ختنہ بھی نہ کرائے؟ مسلمان کے گھر میں تو ختنہ 7ویں دن ہو جایا کرتی ہے، تو غیر مفتون آدمی اور اپنے پیٹھوں کے اوپر ٹیٹو شیطان کا لگایا ہوا آدمی کبھی مجاہد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اسرائیل کی ایک بہت بڑی تنظیم موساد کے نام کی ہے، جس کا یہ پلان ہے کہ ہندوستان کا مسلمان دعوت و تبلیغ کے کام کی برکت سے، دارالعلوم دیوبند کی برکت سے اور خانقاہوں کے نظام کی برکت سے مضبوط ہے، تو اسی مضبوط مسلمان کے یقین کو، اس کے حوصلوں کو،
اس کی طاقت کو اور اس کے ایمانی پاور کو کمزور کر دیا جائے، تو انہوں نے اسرائیل نے گویا کہ فلسطین پر حملے کرتے 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 6 مہینے بچوں پر جو ظلم کیا تھا، اسی کی یہ کڑی ہے۔ بچوں پر ظلم کرنے والے لوگ، انہوں نے اس طرح کی بات کر کے مسلمانوں کے سامنے یہ بات پھیلا دی کہ مسلمان لوگ اس طرح بچوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ساری دنیا اس کی ہمدردی میں آ گئی کہ دیکھو یہ مسلمان۔ اور رمضان میں جو ہو رہا تھا وہ بچے نہیں تھے، ارے بولو نا بھائی، فلسطین پر جو حملے ہوئے وہ بچے نہیں تھے کیا؟ اور آج بھی شام کے اندر روزانہ بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، جس کی خبریں اخباروں میں نہیں آتی ہے، اور مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی خبر کو شائع کرنا ہوتا ہے تو مسلمان کے نام سے شائع کر دی جاتی ہے۔ اور ہم ہیں کہ اپنی تاریخ کا مطالعہ نہ رکھنے کی وجہ سے اور یہودیوں کے پلاننگ کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ کر یہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ مسلمان ظالم ہیں۔ اس نبی کے نام پر جہاد کرنے والا کبھی عورت پر حملہ نہیں کرتا ہے، کبھی کھڑی کھیتی پر حملہ نہیں کرتا ہے، کبھی کھڑی آبادیوں پر حملہ نہیں کرتا ہے، کبھی کسی کے مذہب کے پادری اور گویا کے سادھوؤں پر حملہ نہیں کرتا ہے، اور کبھی بچوں پر بھی نہیں کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے۔ یہ تو دشمن لوگ ہیں جو اسے بمبئی کی ہوٹل پر کرنے والی موساد کی تنظیم تھی، وہی موساد کی تنظیم نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کے واسطے اب تو جاگو مسلمانوں، اللہ کے واسطے اب تو جاگو مسلمانوں، جو ہمارے گھروں میں آ کر ہم کو بدنام کرنے کا اور ہمارے بارے میں نفرتوں کے پھیلانے کا کام کرتی ہے، ایسی تنظیموں کو سکسیس کرنے میں ہم خود قبول کر کے مسلمانوں کی برائیاں کر کے لوگوں کے بیچ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ آپ یہ کہہ دیں یقین کے ساتھ، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا۔ کہہ دیں، گھبرائے بغیر کہہ دیں، اس لیے کہ مسلمان ایسا بزدل نہیں ہوتا جو بچوں پر۔ اور پلان بھی کیسا کیا گیا؟ پلان کہ برطانیہ کے بڑے بڑے لوگ اس آرمی اسکول میں آئے تھے، اور عیسائی اور یہودیوں کے مابین بھی دشمنی اور عداوت اور نفرت ہے، عیسائیوں کے بیچ بھی نفرت، عداوت اور دشمنی ہے یہودیوں کے ساتھ۔ تو یہودیوں کی اس تنظیم نے آئے ہوئے ان عیسائیوں کو، جن سے ان کو خطرہ تھا کہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ مل کر یہ ہمارے پلاننگ کو فیل کر سکتے ہیں، تو ان آنے والے عیسائی افسروں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پروردہ یہودی آدمیوں کو مجاہدین کا لبادہ پہنا کر چہروں پر برسوں سے داڑھیاں رکھوانے کے بعد انہوں نے وہاں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ پہلے تو ان آدمیوں کو مارا گیا جس کو اخبار نے نہیں دیا ہے، ان عیسائی افسران کو مارا گیا جس کو اخبار نے نہیں دیا، اور جوابی کارروائی میں پاکستان کی فوج کی طرف سے کافی بچے مر گئے ہیں۔ اس کو یہ لوگ ثابت کر رہے ہیں ان 6 آدمیوں کے نام سے۔ اللہ کے واسطے سچائی کو جاننا، سمجھنا، پرکھنا، اس کی تحقیق کرنا، تفتیش کرنا سیکھیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم سچے پکے مومن بنیں گے۔ اس لیے کہ یہ میرا وعدہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی سمجھ سے، مومن کی عقل سے، مومن کی دیانتداری سے، مومن کی سوجھ بوجھ سے، مومن کی سوچ سے اجتناب کرتے رہنا، پرہیز کرتے رہنا، اس لیے کہ مومن کی سوچ جو ہے ينظر بنور اللہ، وہ عام آنکھوں سے نہیں دیکھا کرتا، وہ عام دماغ سے نہیں سوچا کرتا، وہ عام دل کے خیالات کو اپنے دل میں نہیں لایا کرتا، بلکہ وہ مومن ہے، اس کے دل و دماغ میں اور اس کی آنکھوں میں ایمان پیوست ہے، ایمان رچا بسا ہے۔ اس کی آنکھ جب دیکھتی ہے تو وہ خدا کے نور سے دیکھتی ہے، اس کا دماغ جب سوچتا ہے تو خدا کے نور سے سوچتا ہے، اس کا دل جب کسی چیز کو اپنے اندر بساتا ہے تو خدا کے نور سے اپنے اندر بساتا ہے۔ اور ایسا جس کی سوچ میں، جس کے بول میں، جس کی چال میں، جس کی نظر میں اور جس کے دل میں کسی چیز کو بسانے میں خدا کا نور شامل حال ہو، وہ کبھی بھی غلط کام کر سکتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہم کو اپنے سارے بدن کے اعضاء کو مومن اور مسلمان بنانا پڑے گا۔ وہ کریں گے، اس کی کوشش کریں گے نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اس لیے کہ یہ بات جو تربیت کی آئی اس میں ہمارے بچوں کے عقیدے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ابھی 25ویں گویا کہ دسمبر کو ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہوئے بہت ممکن ہے کہ بھئی بہت سے بچوں کو ملتے ملتے نعوذ باللہ ہیپی کرسمس بھی بول سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد 31 دسمبر آتی ہے، جس کو آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ ہم کہیں گے کہ بھئی جانے والے سال کا اور آنے والے سال کا استقبال مسلمان کیسے کرتا ہے، اور جانے والے سال کے بارے میں مسلمان تلافی کرنے کی کوشش کیسے کرتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام 31 دسمبر کو ہر وہ کام کرتے ہیں جن کاموں کو مٹانے کے لیے میرا اور آپ کا پیغمبر دنیا میں تشریف لایا ہے۔ بھئی وہی تو ہوتا ہے نا،
اور ہمارے بچے بھی اس میں شرکت کر لیتے ہیں، کچھ نہیں تو ٹیلی ویژن میں دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم ان دنوں میں آنے والے گویا کہ ان کے تیوہاروں میں اپنے بچوں کی تربیت فرمائیں، اپنے بچوں کا دماغ اسلامی اور دینی بنائیں۔ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک سے کریں گے تو انشاءاللہ پھر کانفیڈنس اور اعتماد آئے گا۔ اسی کی ایک کڑی پھر سے یاد دلا دوں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تھی کہ گھر گھر تعلیم کے ماحول کو، ارے بولو نا، یہ اسی لیے کہ صحابہ کی ایمان کے واقعات ہمارے بچے سنیں اور اسی طرح حدیثوں کو ہمارے بچے سنیں، ہماری عورتیں سنیں، تو ان کا دل و دماغ اسلامی بنے گا، اور اسلامی جب بن جائے گا تو دشمنوں کی چال میں وہ آنے والے۔ لیکن یہ تو ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ ٹیوشن جانے کا، فلاں جگہ جانے کا، دیگاں جگہ جانے کا، اتنے بہانے ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے باب میں۔ مجھے تو کئی مرتبہ بچوں پر ترس آتا ہے۔ اتنا بڑا دستہ جس کو آپ لوگ دفتر کہتے ہیں وہ اپنے کندھے پر لٹکا کے جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں ہی اپنی کمر کو جھکا کے بوڑھا ہو جائے گا۔ میں تو پلاسٹک کی تھیلی میں چوپڑیاں لے کے جاتا ہوں، پلاسٹک کی تھیلی میں، اور شکرواری میں سے ہمارے والد صاحب ایک پیٹی لے کر آئے تھے، اسی میں گویا کے لے کر جاتے تھے، اور چوپڑیاں بھی کتنی تھی اس وقت۔ یہ تو آج کل تو اس کا گویا کہ رجسٹر الگ، اس کی بکس الگ، اس کا الگ، فلاں کا الگ، یہ اپیکشت، یہ گائیڈ، یہ ٹیوشن کلاس، فلاں ٹیوشن کلاس۔ ہم نے کہاں ٹیوشن کلاس کیا؟ اور جتنے یہاں لوگ پڑھے لکھے اور جنہوں نے ڈگریاں حاصل کی انہوں نے کہاں ٹیوشن کلاسز کیے؟ مگر یہ تعلیم کا ایک ہوا کھڑا کر دیا ہے، اور ایجوکیشن کے اندر پروگریس چھپی ہوئی ہے۔ اس کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا کر بس ایجوکیشن کے پیچھے بالکل گرویدہ اور پاگل کر دیا ہے کہ مسلمان اس کے پیچھے گرویدہ ہے۔ مگر مجھے یہ بتائیے، پورے تانلجا کے علاقے میں کتنے وکیل ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں؟ بھئی اتنا جب ہم توجہ کرتے ہیں دنیاوی تعلیم کے پیچھے، بتاؤ مجھے کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے وکیل لوگ ہیں، کتنے انجینئر لوگ ہیں؟ اور جتنے بچے بیچارے انجینئرنگ کا تھوڑا بہت کورس کیے ہوئے بھی ہیں، وہ کسی کے یہاں لیبر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، کیونکہ پڑھائی کا نظام ہی ایسا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں منع نہیں کرتا، پڑھائیے آپ، لیکن اپنے حساب سے ان کا دینی ذہن بھی بنائیے، خدا کا خوف بھی پیدا کیجیے، تاکہ اس طرح کے جب عقائد کو بگاڑنے کی محنتیں اور کوششیں بچوں پر ہونے لگے، اس وقت ہمارا بچہ اپنی ایمان اور اسلام کی حفاظت کر سکے، بچا سکے۔ اور پھر سے کہتا ہوں، اس طرح آنے والی اخبار کی باتوں کو سچا نہ جانے، ہرگز نہ جانے، اس لیے کہ قرآن کی آیت کی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہودیوں کا کام ہی یہ ہے کہ اس طرح کی، اس لیے کہ وہ یہودی وہی تو تھے جنہوں نے یہ پیغام عام کر دیا تھا، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ بھئی یہی تو پیغام انہوں نے عام کیا تھا نا، یہ پیغام کوئی دوسروں نے تو نہیں کیا، یہودیوں نے ہی کیا تھا۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے کون تھے؟ وہی یہودی لوگ تھے۔ تو یہودیوں کا تو پہلے سے یہ پلان ہے کہ کسی طرح کی اس طرح کوئی حرکت کر دی جائے اور اس کی نسبت دوسرے کی طرف کر دو، اس کی نسبت کیا کر دو؟ دوسرے کی طرف کر دو۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بارے میں بھی مسلمانوں کا نام آیا تھا، لیکن اس دن اتنے سارے ہزار اور اتنے سارے 100 یہودی غیر حاضری کیوں تھے؟ ایبسنٹ کیوں تھی ان کی؟ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر ٹوٹا اور اس کے بعد جو افغانستان کی خلافت کو ختم کیا گیا، آپ ذرا معلوم تو کریں، میں نہیں کہتا، خود جنرل بش اس کو قبول کر چکے ہیں، خود اوباما اس کو قبول کر چکے ہیں کہ اس دن یہودیوں کی جتنی تعداد وہاں کام کرنے والی تھی وہ غیر حاضر تھی۔ ہیمنت کرکرے کا قتل کیوں ہوا؟ آپ مایوس نہ ہو، ڈر مت جائیں، حقیقت کو کھولیں لوگوں کے سامنے۔ میرے دوستو، حقیقت کو کھولیں۔ دہشت گرد انڈین مجاہدین نام کی کوئی سنستھا نہیں ہے، کوئی سنستھا ہندوستان میں نہیں ہے، لیکن خالی لکھ دیتے ہیں انڈین مجاہدین کا ہاتھ ہے، اور اس کے مقابلے میں RSS نام کی بہت بڑی تراسوادی اور دہشت گرد نام کی تنظیم ہندوستان میں موجود ہے، مگر ہماری طرف سے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ ہر مسلمان RTI کے نام سے گویا کہ اس کی انفارمیشن مانگے کہ بھئی یہ جو حرکت کر رہی ہے تنظیم، اس میں ہم کو گویا کہ دیش کا ہت گویا کہ ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، مانگے مسلمان، کیوں ڈرتے ہیں ہم لوگ؟ دھیرے دھیرے خود ان کو ثابت کر دیں کہ بھئی دہشت گرد مسلمان نہیں، تم ہی لوگ تھے جس کی وجہ سے اس ملک کی ترقی میں رکاوٹ آ گئی۔ مگر نہ دنیا کا نالج ہے نہ دین کا نالج ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان مایوس اور غفلت میں اور نا امیدی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ میرے دوستو، نا امیدی کفر ہے، غفلت ہمارے ایمان کو بگاڑ سکتی ہے، اس لیے نا امیدی کو بھی چھوڑ دیں اور غفلت کو بھی چھوڑ دیں، اور چوکنا چالاک اور چست مسلمان بن کر زندگی بسر کریں۔ ہندوستان نہ کسی کے باپ کا تھا، ہے اور نہ ہوگا، یہ خدا کی زمین ہے، ہمارے خالق اور مالک کی زمین ہے، اور اس کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہندوستان نہیں، دنیا کی جتنی زمینیں ہیں، جتنی زمین کے ٹکڑے ہیں، اللہ خود وعدہ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا خلیفہ اور نائب میں اس آدمی کو بناؤں گا جو مجھ پر ایمان لائے گا، اور ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا تو ساری دنیا کی زمین کے ٹکڑوں کا اس کو مالک اور خلیفہ بنا دوں گا۔ دشمن کے نکالنے میں جو چیز ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ جو ان کو کامیاب کرتی وہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور اور اعمال ہمارے درست نہیں ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جس کا ایمان اچھا اور جس کے اعمال درست، اس کو ہم زمین کے ٹکڑوں کا مالک اور خلیفہ بنا دیں گے۔ تو دشمن کتنی بھی کوششیں کرتا رہے، لیکن میرے خدا کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا۔ شرط اتنی ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عمل صالح کو مضبوط کر کے رکھیں۔ تو اللہ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ موسیٰ کو فرعون کو ختم کرنے کے بعد اللہ نے وہاں کا بادشاہ بنا دیا تھا علیہ السلام۔ وہ خدا اس طاقت اور قوت کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم بھی موسیٰ کے جیسا ایمان پیدا کر لیں گے تو ہم کو بھی زمینوں کا مالک اللہ، اور مالک اس لیے نہیں بنائے گا کہ پھر لوگوں پر ظلم کرے۔ کیوں بنائے گا؟ اسلامی شریعت کو نافذ کریں، اسلامی احکامات کو نافذ کریں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ابھی گویا کہ یہ ناتال کے نام سے جو چھٹیاں ہوگی، اس میں بچوں کی اسکول کی بھی چھٹیاں ہوگی، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جماعتوں میں بھیج دیں، عالموں کے ساتھ ربط میں رکھیں ان دنوں میں، تاکہ وہ صحیح عقیدے کو اور صحیح دین کو معلوم کریں۔ یا کسی جیسے ترکسر ہیں، بمبئی ہیں، وہاں پر خانقاہیں چلتی ہے، تو وہاں اپنے بچوں کو بھیج کر 2-4 دن ان کا ویکیشن بھی ہو جائے، پکنک بھی ہو جائے، اور خدا رسول کی بات کو سیکھ کر بھی آئیں۔ تو میرے دوستو، آپ اس طرح کا نظام بنائیں، یا تو جماعت میں بھیجیں، یا علماء کے ساتھ مربوط کریں، یا تو پھر کیا ہے، خانقاہی نظام کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ تینوں میں سے کہیں پر بھی چلا جائے گا، انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کو ان دنوں میں خاص کر کے ایمان کو بچانے کا فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، جاگروتی پیدا کرے، اور مسلمانوں کو انکریج دے، مسلمانوں کو حوصلہ دے۔ ایسا کوئی امانت دار، سچا اور خدا سے ہی ڈرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رہبر عطا فرمائے، جس کے پیچھے یہ قوم چلنے لگے، اور اس کے پیچھے چلتے چلتے خدا کے نظام کو پوری دنیا میں عام کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہی میں سے کسی کو پیدا کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ شرط اتنی ہے کہ ہم اعتدال کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین کو سیکھیں، سمجھیں، اور لوگوں کو سکھائیں اور سمجھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم ہی میں سے پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے گھروں کے، ہماری بستیوں کے، ہمارے